دوسرا جو ہے وہ ہے عمل قرآن جو آپ کرتی ہیں اس رات کو، قرآن کو سر پر رکھ کر، اور اس کے بعد پھر معصومین کے واسطے دیے جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ایک پیغام ہے کہ پورے سال بھی آپ کو انہی ذوات مقدسہ کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اور خاص طور پر یہ جو قرآن کو سر پہ رکھا ہے، اور یہ 3 سورے جو اس رات کو علل خصوص پڑھنے کی تاکید ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے اور حامیم دخان ہے، اور یہ مطلق تلاوت بھی ہے، عام طور پر جو تلاوت کی جاتی اور قرآن کو سر پہ رکھ کر۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ویسے تو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جو قرآن سر پہ رکھے جاتے ہیں تو علماء اس متعلق کیا بات بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کون سی 4 نیتیں ہونی چاہیے۔ وہ پچھلے سال والا درس آپ سن لیجئے گا کہ قرآن کو سر پہ رکھتے وقت 4 نیتیں کرنا، جس کا ابھی وقت نہیں ہے، وہ تو پچھلے سال ہم نے بیان کر دیا اور ہمارے ویمیو چینل کے اوپر بھی وہ اپلوڈڈ ہے۔ تو عمل قرآن جو کرنا ہے تو اس کا بھی دیکھیے، قرآن کو سر پر رکھ کر ایک گویا ایک عہد والی کیفیت جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنی۔ علماء بیان فرماتے ہیں قرآن کے 4 حقوق ہیں آپ پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تفہیم ہو، اس کو سمجھا بھی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآنی پیغامات کی تبلیغ کی جائے۔ یہ 4 حق کم سے کم قرآن کے ہر شخص کے اوپر ہیں۔ اچھا، یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جدا نہیں۔ قرآن سے آشنائی کے لیے قرآن کی تلاوت بہت ضروری، تلاوت کیے بغیر اس کی تفہیم ممکن نہیں۔ جب تک تلاوت نہیں کریں گے سمجھیں گے کیسے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور قرآن پر عمل اس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیں گے عمل کیسے کریں گے، اور تبلیغ بھی اس کو صحیح طور پر سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ تبلیغ بھی اسی وقت کریں گے جب تفہیم کے مرحلے سے گزر جائیں گے، عمل بھی اس وقت کریں گے جب اس کو سمجھ لیں گے اور تلاوت کریں گے۔ تو یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں، ایک ہی چین میں ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی تلاوت کیے بغیر، تفہیم کیے بغیر اور عمل کیے بغیر اس کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے قرآن کی؟ تو یہ سب چیزیں، یہ بات یاد رکھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ان چاروں میں سے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کبھی کسی مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکیاں اپنی ڈائریاں بنایا کرتی تھیں، اس میں اشعار لکھا کرتی تھیں اور اقوال زرعی وغیرہ لکھے جاتے تھے، اس طرح کی چیزیں۔ اب تو خیر وہ بھی شاید ختم ہو گیا ہے بالکل، اب وہ بھی باقی نہیں رہا، تو قرآنی آیتیں تو بہرحال کیا یاد ہوں گی۔ اسی طریقے سے کوئی آپس میں قرآن کے متعلق، اس کے معنوں کے متعلق، اس کے مفاہیم کے متعلق، اس کے پیغامات کے متعلق، اس کے اسرار پر گفتگو کرتا نظر نہیں آتا۔ ہماری جو نجی گفتگو ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، مردوں کی ہوتی ہیں، عورتوں کی ہوتی ہیں، اس میں قرآن تو جیسے سرے سے موجود ہی نہ ہو، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک جملہ بھی قرآن کے متعلق ہمیں کبھی گفتگو میں نظر نہیں آتا۔ یہ کون ادا کیا جا رہا ہے قرآن کا؟ اور قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن بالکل تنہا ہے، تنہا۔ یہ اپنی تنہائی کی شکایت قیامت کے روز کرے گا۔ افسوس کہ لوگوں کو شاعروں کے اشعار یاد ہوں، گانے یاد ہوں، کلام شیطانی سب کچھ یاد ہو، مکروہ شاعری جو ہے وہ یاد ہو، لیکن کلام الہی کسی کو یاد نہ ہو، مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہ آئے کبھی بھی۔ کتنے افراد آپ میں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے سوال کریں کہ جنہوں نے کسی بھی تفسیر قرآن کو شروع سے آخر تک پورے قرآن کی پڑھی، اچٹتی پچٹتی باتوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، تو کم سے کم اتنا تو قرآن کے زندگی میں ایک دفعہ تفسیر نمونہ اٹھاتے، آہستہ آہستہ کر کے 1 سے لے کر 27 جلدوں تک ختم کر دیتے چند سال میں۔ کچھ تو معاملہ آگے بڑھتا، اب نہیں، ابھی تک نہیں بڑھا ہے تو اب سے ہی شروع کر دیجئے، کچھ تو سمجھ آئے گا، کچھ تو مفاہیم کے اوپر طبیعت جائے گی، کچھ تو قرآن سے ارتباط پیدا ہوگا۔ تو بہت اگر کچھ ہوا بھی، لوگوں نے تیر اگر اس سلسلے میں مارا بھی ہے، تو ذرا ناظرہ پڑھنے کے حوالے سے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور تلاوت قرآن
کا بے شمار فائدے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاملہ تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا کہ قرآن کو زیادہ تر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمائشوں کے اندر رکھا جانا شروع ہو گیا، جو ایک درجے میں مطلوب بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خدا نخواستہ مذمت بیان نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگ ہمیشہ بات کو ایک نیگیٹو طرف لے کر جاتے ہیں۔ نمائش ہو رہی، اور جناب اتنا چھوٹا قرآن اس کو نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب اتنا بڑا قرآن سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا قرآن اور اس سے بھی بڑا قرآن۔ تو اب یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یا مثلا قرآن کو انڈے پہ لکھا جا رہا ہے، اس کو سب لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن پر عمل مطلوب ہے، قرآن ان سب چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو انڈے پہ لکھا جائے، اس کو جو ہے اتنا بڑے صفحات کے اوپر لکھا جائے کہ وہ اتنے بڑے صفحات جو ہیں جس کے اوپر لکھا گیا اسے پڑھ کون سکتا ہے؟ وہ تو صرف رکھا رہے گا خالی، اور ایک ڈسپلے کے لیے آپ نے کیا قرآن کو ایک ڈسپلے کے لیے اس طرح ہم نے ریک کے اوپر ایک رکھا ہوتا ہے جس پہ سی ڈی لگا کے اس کو اکثر اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر گرد ورد جھاڑی جاتی ہے معاذ اللہ اس پہ سے۔ قرآن اس کام کے لیے نہیں تھا۔ قرآن مردوں کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، وہ تو وہابیوں اور ایسے افراد کا نظریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ زندوں کے قلوب کے لیے بھی شفا کا باعث، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ فقط مردوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی مرحوم ہو جائے تو ہم جو ہے صرف اس پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے تھے مدرسے، شاید غالباً پچھلے سال تھا یا اس سے اور پہلا، تو انہوں نے نیچے بیٹھے ہوئے گفتگو ہم لوگوں سے کر رہے تھے، تو اس میں ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی تھی کہ قرآن کو اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ یہ گھس جائے، اس کے صفحات ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بوسیدہ ہو جائے تو کیا ہوا؟ آپ نیا خرید کر لے آئیں۔ جس طرح قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانے بزرگوں کا ہو جاتا ہے، اس کو آپ ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو بھی آپ ٹھنڈا کر دیں، اور نیا قرآن، تو قرآن پر اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے آپ خستگی اس کے اندر آ جائے۔ اب بالکل ایسا قرآن کہ جناب نسلیں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور ذرا سا نشان کہیں نظر نہیں آتا کہ اس نے آج تک کبھی کسی نے اس کو اٹھا کے پڑھا۔ تو دیکھیے قرآن اسی شب قدر میں نازل ہوا۔ شب قدر کا تقاضا یہ ہے، یہ آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ تعلیمات اور پیغامات قرآن کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو خود درس اخلاق اس قرآن سے دے سکتی ہوں، اتنی حاصل کر لیں صلاحیت کو، وہ خود اس کام کو کریں۔ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، 3-4 بچوں کو جمع کر لیں، محلے کے بچوں کو جمع کر لیں، اپنے رشتہ دار بچوں کو جمع کر لیں، قرآن کا کوئی حق تو ادا کریں۔ یہ نہیں کر سکتی تو مثلا عام عورتوں کو آپ جمع کر لیں، زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتی، چھوٹے پیمانے پر اس کام کو کر لیں، کے درس کروائیں۔ آپ نہیں کر سکتی تو کسی اور سے ارینج کروائیں، اپنے گھروں میں بلوائیں، اپنے گھروں کی نحوستوں کو دور کریں تلاوت قرآن کے ذریعے اور اس قسم کے پروگرامز کے ذریعے۔ شیطانوں نے ڈیرے ڈالنی ہے گھروں کے اندر، جو ہم سننے میں آتی ہیں لوگوں سے باتیں، جس انداز سے گھروں کی صورتحال ہوئی ہے، وہ شیطانوں کے بسیرے ہیں وہاں پر۔ تلاوت قرآن کے ذریعے، اس کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن کے پیغامات کے ذریعے وہاں سے ان کو بھگائیں۔ بہت سارے وہ افراد کے جو کہ بزرگ ہو گئے، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا اب ہم کیسے پڑھیں، نہیں، بزرگ بھی اپنے لیے ٹیوشن لگوائیں، 1-2 سال کے اندر ان کا بھی انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گا کہ اس دنیا سے قرآن کی جو تلاوت کا جو حق ہے صحیح طور پر پڑھنے کا، کم سے کم 1 مرتبہ تو تلاوت قرآن کر کے جائیں، ورنہ قبر میں جا کر جو حسرت ہوگی اس کا پھر اس وقت کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بوڑھے افراد ہیں، محلے والے ہیں، کوئی بچے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت گلیمرس ہے کوئی چاہیں کہ پورا ایک ادارہ ہو، انسٹیٹیوٹ ہو اور اے سی لگے ہوں تب بھی میں وہاں جا کے کوئی خدمت انجام دوں گا۔ اپنے گھر سے ابتدا کریں، اس کو حقارت سے نہیں کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں یا قرآن کو پڑھانا، عام طور پہ اس کو ایک معاذ اللہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک حقیر سا کام سمجھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب آئیں گے اور جو ہے وہ بہت مختصر سے ان کو پیسے دیے جائیں گے اور وہ آ کر پڑھا کر چلے جائیں گے، کوئی سائیکل پہ آ رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے آ رہے ہیں، جو سے کہ عام طور پہ کانسیپٹ ہے۔ کتنی بڑی خدمت کو کوئی انجام دینے آ رہا ہے آپ کو بچے کو سکھانے کے لیے، کس طریقے سے ائمہ کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، کیسا موتیوں سے منہ بھر دیا کرتے تھے، کیونکہ اہمیت سے واقف تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کے جو کوئی خاتون معلمہ آپ کو مل سکتی ہوں، کوئی سینئر مل سکتی ہوں، آپ خود نہیں دے سکتی تھی، کسی کو ارینج کروا سکتی ہوں، آپ بلوائیے، کسی عالم کو بلوائیے، یہ تو خیر مرجع لیول کے چھوٹے عالموں کو بلوائیے،
کہ جو قرآن کے سلسلے میں، تاکہ کسی طور پر قرآن کا حق ادا ہو سکے۔ وہ 3 چیزیں تو آپ کو گھر پہ عمل کرنا، اور تبلیغ والا جو ہے یا تو خود آگے بڑھ کے اتنا علم حاصل کر لیں کہ اس کے اوپر کچھ تبلیغ اس کی کروا سکیں، یا یہ کہ کسی عالم کو بلوائیں۔ اپنی پوری زندگی قرآن کی کوئی خدمت تو کر جائیں۔ کیا قرآن کی کوئی خدمت کیے بغیر ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کل ہماری شکایت کرے؟ دیکھیں، امام خمینی تک اپنے بہت سے جلسوں کے اندر طالب علموں کو، بچوں کو کھڑا کر کے تلاوت قرآن سنا کرتے تھے۔ بہت اہمیت کے متعلق معلومات تھیں، تو تاکہ کل یہ آپ کی شکایت نہ کرے۔ قرآن جب شب قدر میں نازل ہوا ہے تو اس رات کا تقاضا اور پیغام یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ قبر میں اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب کہ قبر کی وحشتناک جو اندھیرے ہیں وہ دامن گیر ہوں، اس وقت فقط قرآن کی روشنی وہاں پر کام آئے گی۔ دیکھیں، مخلص اور سچے اصحاب پیغمبر جو تھے، جب تک قرآن کی کسی ایک آیت کو سیکھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تب تک وہ اگلی آیت سیکھتے ہی نہ تھے۔ مخلص اصحاب کا طریقہ کار تھا۔ بہت سے اس طرح کے تھے کہ بس ایک آیت سیکھ کے گئے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، یعنی پروردگار ایک ایک عمل کو ہمارے دیکھ رہا ہے، کہتے بس ہمارے لیے کافی۔ تو ان کے لیے بات کہی گئی کہ یہ فقیہ ہو کر گیا، یعنی ایک آیت پر اتنا زیادہ اثر قبول کرتے تھے۔ اور ہم پوری زندگی ہو گئی، ہر دفعہ اتنے سننے میں آتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے قرآن ختم کر دیے اور اتنے قرآن ختم کر دیے، اور ہم نے 2 ہو گئے اور 3 ہو گئے اور 4 ہو گئے اور 5 ہو گئے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا اس تلاوت قرآن کا، کیونکہ ہماری نیت عمل کرنے کی ہوتی نہیں۔ پیغمبر اسلام خود اتنا زیادہ آیات قرآنی کا اثر قبول کرتے تھے، اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بعض اوقات نماز شب میں ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ بار بار اس طرح کی آیات کو پیغمبر اسلام دہرایا کرتے تھے، اور اتنا اثر قبول کرتے تھے پیغمبر کہ کہتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی جو اور صورتیں انہوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، یعنی بڑھاپا طاری ہو جاتا تھا آیات قرآنی، اتنا اثر قبول کرتے تھے۔ اور یہ خود ہے بھی اتنا پر اثر قرآن کہ خود پروردگار نے قرآن کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ پھٹ جاتے۔ اور اتنا قرآن پہ پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا کہ خود پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ اتنا قرآن کے اوپر عمل کیا تھا کہ خود آپ کا اخلاق سمجھے کہ قرآن اور اخلاق مترادف معنوں میں استعمال ہونے لگے۔ جیسے ہی آیات نازل ہوتی، دیکھیے ہمارے لیے بھی حکم ہے فقط تلاوت نہیں کرنا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جیسے پیغمبر کی تھی۔ جیسے جیسے آیات قرآنی نازل ہوتی گئیں، پیغمبر کا عمل شدت کے ساتھ ان آیات قرآنی پہ بڑھتا چلا گیا۔ جو حکم آتا فوراً اس کے اوپر عمل کرتے۔ دیکھیں اعلان رسالت سے پہلے زیادہ تر پیغمبر اسلام اپنا وقت جو ہے عبادت کے لیے غار حرا میں تنہائی میں گزارتے تھے۔ جو حکم آتا فوراً عمل کرتے، تو عبادت کے لیے غار حرا جاتے تھے اس سے پہلے۔ لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب تبلیغ کا کام شروع کرو، اب لوگوں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد پیغمبر نے ساری زندگی مکمل طور پر غار حرا کو ایک لحاظ سے ترک کر دیا اور مسلسل دعوت و تبلیغ کے اندر مشغول رہے، اور بالکل نہ گھبرائے، نہ کبھی اکتائے، نہ، اور آخری سانس تک تبلیغ کے اندر مصروف رہے۔ اچھا، ادھر صبر و استقلال کا حکم آیا قرآن کے اندر
تو کافروں کی کتنی زیادہ مخالفت تھی، طائف میں جاہلوں نے کیسا پیغمبر پہ تشدد کیا تھا، اور مدینے کے جو یہودی تھے اور منافقین تھے ان کی سازشوں کے سامنے پیغمبر صبر و ثبات کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، ایسا عمل کیا۔ مدینے میں جب جہاد کا حکم آیا تو مدنی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہو گئی، غزوات، سرایا، جنگ و صلح، لشکر کشی، فتوحات سے پوری زندگی اس کے بعد عبارت رہی۔ یہ سب کیا تھے؟ قرآنی آیات پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم آیا تو قرضے لے لے کر حاجت مندوں کی جو حاجت روائی کرنے لگے۔ قرآن میں عہد کی پابندی کا حکم آیا کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ اتنا ایفائے عہد کیا کہ دشمن تک آپ کے وعدوں کا اعتبار کرتے تھے اور رتی برابر، ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے تھے کہ پیغمبر جو ہے اس کی وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا حکم آیا، پیغمبر نے اتنا عمل کیا کہ کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ عدل و انصاف کرنے کا حکم آیا، اتنا عمل کیا کہ دشمنان تک پیغمبر کے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ کس طرح سے اتنا عدل و انصاف ممکن ہے۔ حکم شکر آیا قرآن کے اندر تو پیغمبر اتنا شکر گزار بندے بنے، اتنا شکر کہ اتنی عبادت کرتے کہ ساری رات گزار دیتے، سوتے وقت سونے کے لیے جاتے تو شکر کرتے، جب بستر سے اٹھتے تو شکر کرتے، کوئی نعمت ملتی تو شکر کرتے، کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے، لباس جب اس وقت تبدیل کرتے اس وقت شکر کرتے، آئینہ دیکھتے اس وقت شکر کرتے، چاند دیکھتے اس وقت شکر کرتے، وضو کرنے کے بعد شکر کرتے، بیمار پرسی کے لیے جاتے اس وقت شکر خدا انجام دیتے، خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے تو شکر کرتے۔ کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب پیغمبر حمد و شکر نہ بجا لاتے ہوں قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، تو بھوک جب تک نہ لگتی نہ کھاتے پیغمبر، اور تھوڑی سی بھی اگر بھوک باقی رہ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ پانی کے استعمال میں اتنا زیادہ محتاط ہو گئے کہ اس کے بعد کہا کہ اس پانی کے سلسلے میں بھی اسراف نہ کرو، اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے قریبی کیوں نہ ہو۔ تو اتنی عبادت کرتے، اتنا شکر ادا کرتے کہ بالآخر پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ قوم اللیل الا قلیلا، ہے کہ رسول ذرا کم عبادت کرو راتوں میں۔ کتنی مثالیں دی جائیں کہ پورا قرآن پیغمبر اسلام کی سیرت کا ترجمان بن گیا۔ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہیں حقوق قرآن کے، ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر عمل اور ایسی ہوتی ہے ان کی تبلیغ۔ اتنا عمل کہ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں یہ ہے تقاضا شب قدر کا، جو آیت پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ پیغمبر اسلام نے کیا۔ اچھا، اب